بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ جسے ہدایت دے. whoever Allah guides he expands his breast for him. تو اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے شرح صدر عطا کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور شرح صدر عطا کر دے مسلمان مومن مومنات کو. تو ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر ہماری ہے 125 سورۃ الانعام. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک آج. اللہ جسے ہدایت دے whoever Allah guides. تو یہ آیت تھی ہماری 125 سورۃ الانعام. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشے گا، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. سورۃ الانعام 125. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے. اسی نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اسے الہام کر دیا کہ وہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرتے ہوئے کہا. جب اس کے رب نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ سورۃ طٰہٰ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس کائنات کا مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا، اسے ہدایت بخشی، یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اسے اعلان کر دیا. وہ کس مقصد کے بنائی جا رہی ہے، اس کو کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، جب اس نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر اسے راہ سجا دی. تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے. انا علینا للہدی، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیکھتا ہے، لیکن کوئی قبول کر لے تو اللہ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے. تو انسان کو بھی ہدایت دینے والا ہی ہے،
اور وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے، قبول حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا، وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے، تو جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ بھٹکا دے اور اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا۔ جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل تنگ ہو، ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہوں، تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر شبہات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی خواہشات سے نفس کا، تو اللہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے 125 کی تلاوت کی، ترجمہ پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بھلائی کی علامت کیا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اسلام کو آسان اور سہل کر دیتا ہے، اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کو ہمت طاقت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں دین کی سمجھ دیتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ارادہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، ارادہ کونیہ، اور ہدایت یعنی نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو آپ ایسے آدمی کو پائیں گے کہ اس کا سینہ اسلام کے احکام اور اس کے شعائر کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ خوشی سے کھلے دل سے اسے قبول کر لیتا ہے اور پھر خوشی سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے لیکن مخلص لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں عطا فرما دیجئے۔ تو گویا یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے محبت ہو، اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اس کے طریقے اور عبادات میں سے ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کو، اس کے اصولوں کو اور اس کے فروغ کو کے ساتھ قبول کرے، اور اس کو بھی قبول کرے جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کو بندوں اس کو بھی جو بندوں کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا سینہ وسیع کر دے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا سینہ اللہ کھول دے۔ خوش نصیبی اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ ہی سینوں کو کھولتا ہے میری بہنوں۔ خوش نصیبی اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو اللہ اس مخلوق یعنی سعادت کو اپنے فضل سے جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے اور مسکراتا ہے، اور اللہ جس سے چاہے یہ سعادت چھین لیتا ہے، بس پھر وہ محروم ہو جاتا ہے اور روتا ہے۔ خوش نصیبی اس کی مخلوق میں سے ایک مخلوق بھی ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے اس خوش نصیبی کو جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، لہٰذا وہ آدمی دین کی بات سننے پر خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، گویا اس سے اپنے دل کی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اور جس سے یہ سعادت چھین جائے تو اس کو اسلام کا ایک ایک حکم، لوگوں کا حق، اللہ کا حق بہت بھاری اور بوجھل لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، یعنی اس کا سینہ ایمان، علم اور یقین کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل شبہات و شہوات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔
بھلائی اس تک راہ نہیں پا سکتی، نہ ہی بھلائی اور نہ ہی نیکی کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے۔ گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ آسمان پہ تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا۔ تو جو گمراہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا کے کاموں کے لیے تو خوب محنت کرتا ہے، خوشی خوشی دنیا کا کام کرتا ہے، اس کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو حرجن کا لفظ ہماری آیت میں آیا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان مدلج کے ایک بادیہ نشین عرابی سے، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اس سے حرجتن کا مفہوم پوچھا، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ حرج ہوتا ہے بیچ میں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ استغفر اللہ۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا، کأنما یصعد فی السماء، یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا دل تنگ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی، کہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، اور یہ سائنس پروف کر رہی ہے آج کل، جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دی، جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ بہت آسان ہے سانس لینا۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید کے نزول کے وقت کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اس کا سینہ گھٹ رہا ہو، تو جو اوپر جاتا ہے اس کے سانس کی تنگی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور ان لوگوں کے لیے جن کو دین کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سن کر ان کا دل جو ہے کھلنے کے بجائے گھٹنے لگتا ہے، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ اور رجسہ کے معنی ہے ہوتے ہیں گندگی کے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ آیت میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ٹھیک ہے، اسکرین پہ بھی دیکھیں آپ یہ آیت۔ اچھا، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف 36۔ تو جس کو شیطان کی دوستی میسر آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جو کیا اللہ کا ذکر جو، تو اس کو خیر پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ رجس سے مراد وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، سینہ کھلنے کی اہمیت۔ سینہ کھلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب شرح صدر دیتے ہیں تو اللہ کے احکامات پہ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب دل کو خراب کرنے والی مذموم صفات سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کا دن اچھا رہے تو اچھی باتیں سوچے، اچھی باتیں ہی کرے۔ ایسے اخلاق جو دل کو سخت کر دیتے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کے لیے ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل ہی مرکز ہے ہدایت کو قبول کرنے کا۔ اگر سینہ گھٹا ہو تو دل بھی گھٹا ہوتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر سرایت نہیں کرتی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کا اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، وحی کو لینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو میری بہنوں، جس کا سینہ کھل گیا اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
سورۃ الزمر 22 میں فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھلے اس کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ النحل 106۔ ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہے جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اپنی بدعمالیوں کو یاد ہی نہ رکھے تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے دل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 اقسام ہیں۔ غلاف میں لپٹا ہوا دل بس یہ کافر کا دل ہے، اور ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے، اور ملاوٹ کے بغیر دل گویا کہ اس میں چراغ چمک رہا ہے بس یہ مومن کا دل ہے، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، منافقت بھی ہوتی۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو، تو جیسے درخت کو پاکیزہ پانی ملتا رہتا ہے اس طرح ایمان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اور نفاق کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پھوڑا پھنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو۔ بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے وہی حالت غالب آ جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان صرف اللہ کے پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مال تو سب کو مل جائے گا، بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے اور اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ دل انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ دل میں نور ہو تو انسان اس روشنی میں ہدایت پا جاتا ہے، اور اگر دل ہی اندھیر ہو تو پھر انسان کے سامنے حق کی خیر کی 100 باتیں بھی کی جائیں تو وہ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ دل جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مقام دل ہے، تقویٰ کا مقام بھی دل ہے، اچھائی اور برائی کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تقویٰ کا مقام دل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، قال التقویٰ ہا ہونا و اشارہ الی صدرہ، قال التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان رکھنے کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے۔ تو ہم اپنے دل کو ضرور ٹٹولیں کہ ہمارا دل نیکی کو نیکی کہتا ہے اور برائی کو برائی کہتا ہے، کیونکہ ضمیر تو برا کر کے بھی نا ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن جب دل کی بات ضمیر کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ جو ہے عادی ہو جاتا ہے، پھر جو ہے ضمیر جو ہے ملامت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ دل ہمارا نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکی کو نیکی انسان کب سمجھتا ہے؟ جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ جو نیکی میں نے کی ہے وہ واقعی نیکی تھی اور جو برائی کی ہے وہ برائی تھی۔ برائی اور بھلائی کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی صورتوں کی بجائے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف بخشا، پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ جبھی تو کہا نا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی بہت تھی نا، انہیں بہت قربانیاں دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس پہ یہ دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں ہے، وہ انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہے جو سب کو ہمیں آتی ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دیجئے۔ سب لوگ کہیں آمین یا رب العالمین۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور اس کی مثال تو اس پر کی سی ہے، جو پر ہوتا ہے نا پرندوں کا، اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ تو یہی دل کا حال ہے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہوتی، چولہے پہ کھولتی ہے نا ہنڈیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قلب سے مراد الٹ پلٹ ہونا، یعنی ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے، کبھی آپ کے اندر اداسی چھا جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے نا، کبھی ایسے ہوتا ہے، ہم کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی اداسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی گھٹن والی چیزوں سے محفوظ رہے، اس کی عادت بنا لیں۔ دلوں سے اب زنگ کیسے ہٹایا جائے؟ دلوں پہ جو جنگ چڑھے ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر، دل کا علاج کیسے کریں؟ تو توحید اپنانا چاہیے۔ ابن قیوم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور توحید شرح صدر کے بڑے اسباب میں سے ہیں، اور شرک اور گمراہی سینے کی تنگی اور اس کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ دل میں نور کا آنا، اللہ بندے کے دل میں نور ڈالتا ہے، وہ ایمان کا نور ہے، کیونکہ ایمان سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو وسیع کرتا ہے۔
شرک اور گمراہی اور سینے کی تنگی یہ دل کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب ہیں۔ ایمان کے نور سے سینے کا کھلنا، اور ان اسباب میں سے ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، وہ ایمان کا نور ہے۔ اللہ زیننا بزینۃ الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو مزین کر دیجئے ایمان کے نور سے، کیونکہ ایمان کا نور سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے اور دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ بس جب بندے کے دل سے یہ نور کھو جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور رک جاتا ہے، اور اس کا دل انتہائی تنگ اور مشکل ترین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ایمان سے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، جیسے کہ سورۃ التغابن میں آتا ہے، یہ سورۃ التغابن کی آیت تھی، علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے، بس علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ قرآن کا علم، وہی الہی کا علم ضرور حاصل کریں، ضرور یہ کلاسز اٹینڈ کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ ایمان، اچھا پھر ہم دیکھتے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے، پس علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے اور اس کو محبوس کر دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہالت تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے گمراہی کا۔ تو جیسے جیسے بندے، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور ہر علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور یہی علم نافع ہے، فائدہ مند علم ہے نا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، تو یہ علم ہے قرآن کا۔ بس اس علم کے حامل لوگوں کے سینے سب لوگوں سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں اور ان کے دل سب سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن و سنت کا، تو ان کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ روز ہم قرآن پڑھتے جائیں، تفسیر سے، ترجمے سے، ایسی کلاسز اٹینڈ کریں تو ہمارا تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے، اور ان کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ علم سینے کو کھولتا ہے، سینہ دنیا سے زیادہ پھر وسیع ہو جاتا ہے، علم سے آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر سوچتا ہے۔ اب کچھ ایک بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پڑھ لیا نا، ہم نے سیکھ لیا، جان لیا قرآن حدیث کا علم، تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس سے تو ہم جانے نا۔ یہ میری بہنوں بالکل غلط بات ہے، آپ جو ہے ضرور ان کو سمجھائیں، یہ غلط فہمی کو دور کریں، کیونکہ اگر ہم قرآن کا علم نہیں بھی سیکھیں گے نا، قرآن تو آیا ہی ہے ہم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھ کے عمل کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کورس تو آ گیا، بچے کو کتابیں دلا دی، اسکول میں ڈال دیا، اگر اب یہ کورس نہیں پڑھائیں گے سال بھر تو بچہ فیل ہو جائے گا، وقت بھی ضائع ہوگا، ٹائم، منی، انرجی، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ تو قرآن کریم تو آ گیا ہے، اس کو ہم نہیں بھی پڑھیں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی پکڑ ہے، تو تب تو زیادہ ہے، بلکہ پڑھ لیں گے تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے، کیونکہ قبر میں ہی سوال جواب شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا جاننا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا، جو نہیں پڑھے گا اس کا بھی ہوگا، پڑھنے والے کے لیے تو وہ تو آسان ہو جائے گا، اس کو پتہ چلے گا جہنم کے لیے کیا کروں، جنت کے لیے کیا کروں، جنت مجھے کیسے ملے گی، آخرت پہ ایمان لاؤں۔ جہالت سینے کو تنگ کر دیتی، جہالت اندھیرا ہوتا ہے، جہالت سینے کو تنگ کر دیتی، بند کر دیتی ہے۔ علم دین ہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچا ہے۔ کن کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں؟ جو علم کو سیکھتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، قرآن کا علم، ان کی زندگی سب سے بہتر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے دل کھلتے ہیں، تو اس سے محبت کرنے سے سینہ کھلتا ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں، الانابہ الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت سے خوشی پانا، دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہیں کھولتی، یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہی حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا۔
یعنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی، جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی دل کھلے گا۔ اللہ کی محبت میں سینے کے کھلنے اور نفس کے خوش ہونے اور دل کے خوشحال ہونے کی ایک عجیب تاثیر ہے، اس کو وہی جانتا ہے، اس کو وہی محسوس کر لیتا ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ کی محبت قوی اور شدید ہوتی جاتی ہے، سینہ اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور وہ صرف باطل اور ان بیکار لوگوں کو دیکھ کر تنگ پڑتا ہے جن کی یہ حالت نہیں ہوتی، تو اسے ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکا ہے، اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی مانند ہو جاتا ہے، جو وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، فضول اللہ کو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، خوب اپنی جنتیں بنا رہا، تو اس کو پتا ہے کہ صرف تیسرا کلمہ پڑھ لیا تو ایک درخت جنت میں لگ جائے گا، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر۔ تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے میری بہنوں، تو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید پڑھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ The heart find peace and tranquility in the remembrance of Allah سبحانہ تعالیٰ۔ اچھا، اب روح گردانی کے نتیجے میں تنگ زندگی، اسکرین پہ نظر کریں۔ ومن آرد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے اب معیشت ضنکا، معیشت کس کو کہتے ہیں؟ روزی روزگار، آپ کی اکانومی ہے نا۔ تو جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ نہ خود کھول کے پڑھنا، نہ ایسے دینی حلقوں میں جانا، نہ قرآن کو سمجھنا، نہ لوگوں کو دعوت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ دین سے جوڑے، اور ہم اس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اور عمل نہیں ہے نا، لیکچرز تو بہت سن لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، کر بھی لیتی ہوں میں بھی، لیکن عمل اللہ تعالیٰ ہمارے بدل دے اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ سے روح گردانی کرنا، اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا جس کا دل جو ہے غیر اللہ کی محبت میں جکڑ دیا جائے۔ اللہ کی کتاب کو بھلانے سے سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی بات کو بھلا دیتا ہے، تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو روگردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ جو نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، قرآن نہ پڑھے، دین کی مجلس میں جو ہے شرکت نہ کرے، تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سینے کا کھلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق مکمل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق تھے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اور شرائع صدر اور دل کی وسعت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع صدر اور زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ظاہری طور پہ بھی وسیع تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے سے سینہ کھل جاتا ہے۔ اور مخلوق میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے زیادہ کامل ہوگا تو وہ شرائع صدر میں اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ اس کو شرائع صدر عطا ہوگا، اس کا سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے، اس کو لذت محسوس ہوگی، چاہے زندگی میں کتنے دکھ ہو، اس کے اندر ایک سکون اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ آپ نے ایسے دیکھا ہوگا ایمان والوں کو، بہت عابد و زاہدوں کو، زہد والے، تقوی والے، عبادت گزار، کتنی بھی مشکل آ جائے، نہ شور شرابہ کرتے، نہ وہ ہنگامے کرتے، ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ ایک بہت ہی امام تھے، ائمہ کرام میں سے تھے، تو ان کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے آ کے کہا کہ آپ کو تو بہت
فائدہ ہوا ہے، آپ کی تجارت میں بہت فائدہ، بہت بہت فائدہ ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ایک دفعہ ان کے شاگرد آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ اس کا ازالہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ جب آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ بہت منافع، بہت پروفٹ ہوا، تب بھی آپ سکون پہ تھے، صبر سے آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا اور جب آپ کو نقصان بتایا گیا تب بھی کہا آپ نے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے، دل میں شرح صدر ہوا ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ تو اور مخلوق میں سے جو آپ وسلم کی پیروی سب سے کامل، زیادہ زیادہ کامل ہوگا تو وہ شرح صدر میں لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی پیروی میں کامل ہونا چاہیے، مکمل طور پہ پیروی کرنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کے پورا دین میں داخل ہونا ہے، اور بندہ آپ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنے شرح صدر کو پا سکتا ہے۔ پھر اپنے اندر شجاعت پیدا کرنے سے سینہ کھلتا ہے۔ جو شخص بہادر ہوتا ہے وہ کھلے سینے والا ہوتا ہے، اس کا باطن وسیع ہوتا ہے، اس کا دل کھلا ہوتا ہے، اور بزدل کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ مومن بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوتا، اور اس کا دل سب سے زیادہ بند ہوتا ہے۔ وہ نہیں ڈرتا کہ کوئی مجھے مار ڈالے گا، چھپکلی سے بھی ڈر رہا ہے، اور مچھر سے بھی ڈر رہا ہے، اور کاکروچ سے بھی ڈر رہا ہے، مکھی سے بھی اس کو پتا ہوتا ہے موت آنی ہوگی تو کیسی بھی ہے۔ نمرود کی موت ناک میں مچھر گھس جانے سے آ گئی، تو وہ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی مجھے مار دے گا اگر اللہ نے لکھا ہوگا۔ تو مومن کبھی نہیں ڈرتا، اور بزدل کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، اس کا دل سب سے زیادہ بند ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے، نہ ہی مسرت، کیونکہ وہ ڈر ہی رہتا ہے ہر وقت، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لذت ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف وہی نعمتیں ہوتی ہیں جو کہ مویشی جانوروں کے لیے ہوتی ہے، کھانا پینا اور سیکس بس۔ باقی مومن تو ہوتا ہے ہر چیز میں اس کو لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی، لیکن جہاں تک روح کی خوشی اور اس کی لذت اور اس کی نعمتیں اور اس کی رونقیں ہیں تو وہ ہر بزدل کے لیے حرام ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ ہر بخیل کے لیے حرام ہو جاتی۔ بخیل جو کنجوسی کرتے رہتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا، اس کا بھی یہی آتا ہے۔ مخلوق سے احسان کرنے سے سینے کا کھلنا، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اور جس قدر ممکن ہو مال، منصب اور جسم کے ذریعے اور احسان کی مختلف اقسام کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے۔ کوئی اپنا ہنر سکھا سکتی ہے، اپنے ہاتھوں پیروں سے اپنے تو وہ سکھا دے، اپنی کچھ پڑھا سکتی ہیں، کوئی جان و مال سے کچھ کھانے پکا کے، کوئی بیمار ہے، کسی طرح بھی آپ احسان اس پہ کر سکتے۔ احسان ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا، جو اس کا حق ہے اس سے بھی زیادہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی محسنوں سے، احسان کرنے والوں سے پیار کرتے۔ بس فراغ دل احسان کرنے والے کا دل سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، اور انسان کا نفس سب سے زیادہ پاک، اور اس کا دل اور اس کا نفس سب سے زیادہ پاک، اور اس کا دل سب سے زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ بخیل کا سینہ سب سے تنگ ہوتا ہے۔ بخیل شخص جس میں احسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، اس کی زندگی سب سے زیادہ تنگی والی ہوتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے، کیونکہ بخیل پیسہ گنتا رہتا رہتا۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ حساب نہ کریں، حساب کتاب ضرور کریں، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کتنا خرچ کرتا ہے۔ وہ تو بخیل ایک ایسا ہر وقت گنتا رہتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بھی سب سے زیادہ تنگی والی ہوتی، کیونکہ وہ اس کی مال کے غم میں ہی ہمیشہ پریشانی اور غم میں لاحق رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بخل کرنے والے کی مثال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں، ان کے سینے سے ان کی ہنسلی تک لوہے کے دو کرتے ہوں۔ جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا اس کے تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے، اور اس کی انگلیاں تک اس میں چھپ جاتی ہے، اور چلنے میں اس کا پاؤں کا نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ دل کو خراب کرنے والی مذموم صفات سے بچنا، اسکرین پہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائے، آیات دیکھیے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، سورۃ الانفطار آیت 13، اسکرین پہ لے آئے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حسد، بغض اور تکبر جیسی مذموم صفات انسان کو خود اپنے اندر سے جلا ڈالتی ہیں۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوا حسد نیکیوں کو جلا دیتا۔ ہماری اردو کی ٹیچر تھی نا، روز ایک پیج رائٹنگ کا بورڈ پہ لکھتی تھی، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے
جیسے لکڑی جل جاتی وغیرہ ایک مثال ہے نا، تو وہ حسد نیکیوں کو اتنا خوبصورت وہ لکھواتی تھی. یہ تو مجھے رٹا ہوا ہے جملہ. حسد، بغض اور تکبر جیسی مذموم صفات انسان کو خود اپنے اندر سے جلا ڈالتی. تو حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے. مطلب میں اپنی ٹیچر کی بات اس لیے بتا رہی تھی، اتنا لکھوایا کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ جو دل بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، خود پسند یعنی اپنی بڑائی، اپنا تکبر، میں ہی سب کچھ ہوں، خود پسندی، اور متکبر ہو، فخر و غرور کرنے والا، وہ سلامتی والا دل نہیں ہوتا. اب سلامتی والا دل، زبان کی اصلاح سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. قولوا للناس حسنا، ہمیشہ اچھی بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. دل کی درستی زبان کو بھی درست کر دے گی اور ایمان بھی درست ہو جائے گا. پھر اب فرمایا کہ دل کی اصلاح 5 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 1، غور سے سنیں، غور و فکر سے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. افلا تدبرون، کیا بھلا پس تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرو گے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. افلا یشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے. تو غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اسی لیے آج غور و فکر کرنے کے لیے آپ کا آیت کا سبق تھا سورۃ الانعام 125. تو ہم نے یہ پورا لیکچر ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ غور و فکر اور تدبر کریں. اور پیٹ کو خالی رکھنا. کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، تو ایک دم نیند آنے لگتی ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر تراوی بھی نہیں پڑی جاتی. میں نہیں کہہ رہی تھی کہ بھوکے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو اگر ایک روٹی کھانا ہی ہے تو اس میں کیا کرے، آدھی یا پونی روٹی کھائیں. ہوا کے لیے بھی جگہ رکھے اور سانس لینے کے لیے بھی جگہ رکھے. پھر دل بھی اچھا دھڑکتا ہے نا، دل کو بھی ظاہر ہے اس کو بھی بیٹنگ، ہارٹ بیٹنگ بھی صحیح رہتی ہے. رات کا قیام کرنا اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑگڑانا، یعنی قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا، نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، حلال کھانا. دل کی اصلاح 5 چیزوں سے ہوتی ہے، یہ میں نے بتایا. دل کو بگاڑنے والے 5 امور: لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، بہت زیادہ سوشلائزیشن. بالکل سوشلائزیشن کریں، لیکن اتنا نہیں کہ ہر وقت سوشلائز پھر کیا ہوگا، غیبتیں ہوں گی، اور پتہ نہیں کسی کی غیبت، کسی کے متعلق کچھ. غیبت نہیں بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو مروت میں کسی نے غیبت کی تو سر ہلا دیا جائے گا. بہت زیادہ لوگوں سے گھل کر مل کر رہنا. خواہش پرستی، خواہش کے پیچھے چلنا، ہوائے نفس نے جو کہہ دیا کرنا، نہ سوچنا نہ سننا کہ اللہ کے رسول قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، اس میں حرام بھی کر لینا. اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا. زیادہ کھانا، زیادہ سونا. 8-9 گھنٹے سے زیادہ سونا تو کیا ہے، کیا مردہ ہو گئے. موت کیا ہوتی، موت تو ہے. سونے کو بھی اللہ نے چھوٹی نیند، چھوٹی موت کہا ہے نا. آپ نے پڑھی ہے یہ آیت کہ جو میں چاہتا ہوں تو جو سوئے ہوتے ہیں ان کو میں روح قبض کر لیتا ہوں تو پھر سے اٹھ نہیں سکتے. تو نیند بھی چھوٹی موت ہے. تو زیادہ سونا کیا ہوتا ہے، آپ سو گئے جیسے کہ موت ہو گئی. شرح صدر کے فائدے: 8 گھنٹے بہت کافی ہوتا ہے. شرح صدر کے فائدے: دل اور اعضاء کے سلامت رہتے ہیں. جس کا سینہ سلامتی والا ہو اور اس کا دل خراب ارادوں سے اور برے گمانوں سے پاک ہو تو اس کی زبان، اس کے اعضاء ہر برے عمل سے پاک ہو جاتے ہیں. نیکی اور اطاعت کے کاموں میں اس کو راحت ملتی ہے. کم عمل اور زیادہ اجر مل جاتا ہے. خیر اور شر کی پہچان ملنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پس سلامتی والا قابل تعریف دل وہ ہوتا ہے جو خیر کا ارادہ کرے اور شر کا ارادہ نہ کرے. سلامتی والا دل ہو جائے گا کیا، خیر کا ارادہ کرے اور کبھی برائی کا ارادہ نہ کرے، کوئی کتنا ہی ہم سے کچھ برائی کر لے. دعوت دین کے لیے شرائع صدر کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اسکرین پہ ربی اشرح لی صدری آیت دیکھیں. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. تو جب بھی آپ کو دعویٰ کا کام کرنا ہو، دین کا علم پہنچانا ہو، تو ضرور یہ دعا پڑھ کے شروع کریں. ویسے بھی گھر میں بھی کوئی آپ کی بات نہیں سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہوتا ہے تو یہ ضرور یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ کے میں نے دیکھا ہے، آزمایا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تو ساری تعلیمات، سارا دین، سارا علم، ساری دعائیں ہمارے فائدے کی ہے، تو ضرور لوگ آپ کی بات سنیں گے. دعوت دین کا کام ہو یا ویسے بھی آپ گھر میں بھی کچھ سمجھانا چاہتی ہوں تو ضرور یہ دعا پڑھیں دل میں. اچھا، انسان کے دل کی حالت کے مطابق قبر میں اس کے ساتھ معاملہ ہونا.
بس بندے کا قبر میں خوشی اور عذاب اور قید ہونے اور آزاد ہونے میں وہی حال ہوگا جو سینے میں دل کا حال ہوگا۔ مومن کی قبر وسیع ہوگی، قیامت کے دن سلامت دل والے کے لیے نجات ہوگی۔ یوم لا ینفع مال والبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ابھی قلب سلیم کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ اس میں نیکی کا ارادہ ہو، برائی کا ارادہ نہ ہو، شر کا ارادہ نہ ہو۔ یہ آیت دیکھیں، کیلیگرافی اس کی کتنی اچھی ہے، ذرا اوپر کر کے دکھائیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت کو بھی آپ اچھی طرح، جتنی دعائیں آیتیں گزری اسکرین شاٹ آپ لیتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ، سب کو ہوم ورک ہے، یاد کریں کہ 125 کی تفسیر میں ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ انسان کے دل کی حالت کے مطابق، یہ آپ نے پڑھ لیا، قبر میں وہ ہوگا اس کا انجام، دل سے غل نکالنے کی دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پل صراط پار کروانے کے بعد ہمیں قنطرہ سے گزاریں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے، کہ کسی کے خلاف بھی غل ہوگا، بغض ہوگا، حسد کینہ جلن ہوگا تو پاک کر کے ہم جنت میں تو پاک صاف لوگ جائیں گے۔ تو دل سے غل نکالنے کی دعا، کسی کے خلاف بھی غل ہو، بغض ہو تو اس کو یہ دعا بہت پڑھا کرے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں پہلوں کی بھی دعا ہو گئی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دل میں نور پیدا کرنے کی دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا، اور یہ آیت آپ پوری یہ دعا کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کو ہم نے بہت اچھی طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور اب ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں روزانہ، ویسے بھی پڑھتے تھے، سبق میں آگے تو اور زیادہ ہمیں کنوکشن ہو گیا، یقین ہو گیا۔ آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہم سب حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، سب یہ سارے صبح شام کے اذکار میں ہماری شامل ہے الحمدللہ۔ دل سے میل کچیل نکالنے کی دعا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سقیمت قلبی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سقیمت قلبی، میرے دل کو صحیح راستے پر لگا، میری زبان کو درست کر دے، اور میرے دل سے بغض و عناد ختم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ایسا درس ہے کہ دعائیں بھی ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر جو ہے اسکرین شیئرنگ کا کیا کہنے، کتنی ہمیں خوبصورت بنائی گئی، دکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ہمارے دل کو بھی اس طرح خوبصورت بنا دے، شرح صدر سے اللہ تعالیٰ سینے کو ہمارے کھول دے اسلام کے لیے۔ تو اب جو دوسری دعا ہماری ہے کیا ہے؟ اللہ دل کی طہارت کی دعا، اللہم اغسل خطایای بالماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دیجئے، جس طرح سفید کپڑا میل کچھ ایسے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ اچھا، یہ تو دل کی طہارت کی دعا ہے، لیکن یہی دعا کچھ سینٹنس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، آپ کی ثنا میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایسی ہے، اللہم باعد بینی، نیچے والی لائن جو ہے نا، اللہم ثنا جو ہم پڑھتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کا ہی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کا ہی اللہ اکبر، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک جو آپ پڑھتی ہیں نا، اس کے بجائے یہ ثنا کی دعا بھی ہے، وہ ایسے ہے تھوڑا سا ورڈ جو ہے سینٹنس اوپر نیچے، میں بتا دوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد ونقی الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ کچھ اس سے ملتی جلتی دعا ہے، تو چلیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو پوری دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ثنا میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے سلامت دل کا سوال، واسألک قلبا سلیما، میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرنے کے کام. اب کرنا کیا ہے ہمیں, پھر ہم اینڈ کرتے ہیں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائیں. ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عمریں کم ہے تو چھوٹی چھوٹی دعائیں اور ایسے ایسے اذکار ہیں اور ایسی ایسی عبادات ہے, رمضان کے جو آخری عشرے کی عبادت وغیرہ, کہ ہمارے لیے اجر اور ثواب بہت لکھ دیے. صرف کیا ہے, حلوہ بنا ہوا تیار ہے, سب چیز بنی بنائی, صرف اٹھانا ہے اور اٹھا کے پڑھنا ہے. کتابیں بھی موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ضرور پڑھا کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو ماننے میں تنگی نہ پائیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کریں. دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات بجا لائیں. عبادت کے لیے خود کو فارغ کریں. عبادات میں خوشی محسوس کریں, کیونکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے, the gist of the hadith is کہ جو دنیا میں لگ جاتا ہے, میری عبادت نہیں کرتا, تو پھر میں اس کو اسی میں مصروف کر دیتا ہوں. اور میری عبادت میں لگ جاؤ گے, کچھ اس طرح کا مفہوم ہے اللہ کی, ہم عبادت میں لگ جائیں گے نا تو دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے. ہم نمازوں کو ٹالتے رہتے ہیں اور دنیا کے کام آپ پہلے نماز پڑھیں اور پہلے صبح کے اذکار کریں, پھر آپ دیکھیں کہ کتنا برکت ہوتی ہے اور کتنے کام آسان, اور جو ہے بہت خوشی و خضوع سے پڑھیں اور خوشی محسوس کریں. عبادت کے لیے خود کو فارغ کریں, عبادت میں خوشی محسوس کریں, تو دنیا کے کام اتنے آسان ہو جائیں گے. عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسالیوں, سنیں یہ بہت اچھا واقعہ ہے, سسالیوں کے ہاں کسی کی عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا, تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ, شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. کیا کہتے ہیں وہ, شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. کہتے ہیں تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا. کیا جملہ تھا, وضو کا پانی لاؤ, شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ, تو ہماری نمازیں ایسی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ اے بلال ہمیں نماز, اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ, یعنی کہ اے بلال اذان دو تو ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت ملے. میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب کے لیے, ہم سب کے لیے سینے کی ہدایت کے لیے قرآن کو تھام کر رکھیں. ابھی آپ سب پڑھتے ہیں وہ شفاء لما فی الصدور, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تو شفا ہے دلوں کی. ایمان, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہے, نئی نئی صورتیں یاد کریں, نئی نئی رکوع قوما سجدے کی دعائیں یاد کرتے رہے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ایک ہی چیز پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ہمیں پھر توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ زبان سے وہی نکلتا ہے. تو نئی نئی چھوٹی چھوٹی صورتیں, بڑی صورتوں کی آیات تلاوت روز کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ 3 آیات بہت کافی ہیں ایک رکعت میں نا, اس سے زیادہ پڑھنے تو بہت اچھا ہے. اگر نئی نئی بڑی صورتوں سے آیات یاد کرتی تو 3 تو یاد کر لیں. وہ نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارے, دل کو غیر اخلاقی برائیوں سے پاک کرے, دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کرے. برتنوں کو کیسے سمجھاتے, ڈیکوریشن پیس کو کیسے چمکاتے, ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھیں, ایام بیت کے 13 14 15, پیر جمعرات کے روزے رکھیں, نعمتوں پر شکر گزار ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, اور گناہوں پر استغفار کرتے رہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کوئی بھی استغفار آتا ہو, اور شکر و شکرانے کا تو پورا کارڈ آپ کے پاس ہے, وہ اس میں سے بہت ساری شکرانے کی دعائیں وہ پڑھتی رہے, اور کوئی بھی شکرانے کی دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ والی پڑھ لے, کچھ بھی پڑھ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ساری دعائیں بھی ہماری ہو گئی, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا سنا, حالانکہ ہم نے 10 منٹ ایک بہن کی ہم نے کوشش. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. ایک درود شریف پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ماشاء اللہ بڑا اتنا اچھا ٹاپک تھا ہدایت کا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا سنا سمجھا, ہمارے بھی شرح صدر عطا فرما دے, ہمارے سینے کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے لیے کھول دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ لوگ ضرور سسٹرز آف نیو یارک اور کانفرنس کال جو بھی جس بھی گروپ پہ ہیں وہ دیکھا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ جو ہے بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو کچھ میری وہ جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی